بہت ساری آیتوں کے علاوہ بے شمار احادیث بھی ہیں، وہ احادیث جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائی ہیں، ان کی تعداد ہمارے علماء کی کاؤنٹنگ کے مطابق 800 سے زیادہ ہے۔ حضرت مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ علیہ نے الطریقۃ الاحمدیہ کے اندر وہ ساری حدیثیں یکجا کی ہیں، اگر کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، کتاب مارکیٹ میں اویلیبل ہے۔ اور اسی موضوع پر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت پر نہ صرف مناقب بلکہ افضلیت پر یہ ساری کی ساری دلائل اور احادیث موجود ہیں۔ اور ایسے ہی صرف ایک سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشادات عالیہ صدیق اکبر کی شان میں ان کی تعداد اتنی ہے کہ 500 سے زیادہ تعداد ہے ان کی۔ حضور غوث اعظم قدس سر العزیز اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق کے مناقب اور شان بیان کرنے میں سب سے زیادہ سخت اور سب سے زیادہ متصلب اور مضبوط رویہ جس نے اختیار کیا ہے وہ سیدنا علی المرتضیٰ ہیں۔ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تکمیل الایمان میں لکھا ہے کہ ابوبکر صدیق کی افضلیت تو کجا، آپ کی افضلیت کا قطعی ہونا، اس پر اگر دلائل دیکھے جائیں تو ایک سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے اقوال اگر جمع کیے جائیں تو قطعیت افضلیت صدیق اکبر کے اوپر یہی دلائل کافی شافی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے جس کے سامنے بھی اسلام پیش کیا ہر بندے نے غور خوض سے کام لیا ہے، تردد سے کام لیا ہے، سوچ بچار میں پڑ گیا ہے، پھر مانا یا نہ مانا بات کی بات ہے، صرف سوائے ابوبکر صدیق کے اس نے میری بات پر ایسے لبیک کیے کہ معمولی بھی غور خوض سے کام نہیں لیا، میری زبان مبارک فرمایا، اس سے بات نکلی، ابوبکر صدیق نے تصدیق کر دی۔ ایسے نہیں صدیق کہا جاتا، اور صدیق بھی صدیق اکبر، تو تصدیق کا یہ عالم تھا۔ اور معراج کی رات بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب واپس تشریف لا کر جبریل امین سے پوچھا کہ میری تصدیق کون کرے گا، تو انہوں نے یہ جواب دیا، یا رسول اللہ ابوبکر آپ کی تصدیق کرے گا، اس لیے کہ اس کا نام ہی صدیق رکھ دیا گیا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب مجھے آسمان پر معراج کی رات لے جایا گیا، فما مررت بسماء الا وجدت فیہ اسم محمد رسول اللہ وابوبکر صدیق خلفی، ہر آسمان سے جب میں گزرا تو میں نے اپنا نام محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہر آسمان پہ دیکھا، اور میرے پیچھے ساتھ ساتھ ابوبکر صدیق لکھا ہوتا تھا۔ سند حسن کے ساتھ یہ حدیث۔ ایک صاحب ایک جگہ بول رہے تھے، کسی اور مذہب کے ہیں، کسی اور ملک میں ہیں، کہ ابوبکر کا ایمان ثابت کرو، تو بالکل ابوبکر کا ایمان ثابت کرنے کے لیے روافض سوال اٹھاتے ہیں، اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا ایمان ثابت کرنے کے لیے خوارج سوال اٹھاتے ہیں۔ ہمارے نزدیک دونوں اولین مومن ہیں، اور ہم صدیق اکبر کا ایمان ثابت کرنے کے لیے بھی حاضر ہیں، علی المرتضیٰ کا ایمان ثابت کرنے کے لیے بھی حاضر ہیں۔ ایک کا ایمان ثابت کرنے کی ہم یہ غلطی نہیں کریں گے، دونوں کا ایمان اکٹھا ثابت کریں گے۔ یاد رکھیے، ایک طرف روافض ہیں، ایک طرف خوارج ہیں، یہ دوسرے دونوں بالکل آپس میں بالمقابل ہیں۔ اہل سنت ان کے درمیان ہے، ہمارا رویہ اعتدال کا ہے۔ ایک طبقے کا جھکاؤ روافض کی طرف، اہل بیت کی طرف غلو کی حد تک ہے، دوسروں کا جھکاؤ صحابہ کی طرف غلو کی حد تک ہے، اور اہل سنت صحابہ اور اہل بیت سب کے دست بستہ غلام۔ ہم سب کا دفاع کریں گے، ایک کا کیوں کریں گے؟ ہم رافضی اور خارجی دونوں دشمنوں کو للکاریں گے تو ایک بار للکاریں گے، اور یہ ایک دوسرے کو ان کو آمنے سامنے کیا جائے تاکہ اس کو سمجھ آ جائے کہ یہ کیسا ہے، اس کو سمجھ آ جائے کہ یہ کیسا ہے۔ شیشے میں جا کے دیکھیے عکس جمال خود، اس کے بغیر آپ کا سنورنا محال ہے۔ سنورنے سے میری مراد میک اپ ہے، اس کے بغیر آپ سنور نہیں سکتے۔ رافضی کو چاہیے کہ خارجی دیکھے، خارجی کو چاہیے کہ رافضی کو دیکھے۔ ہمارے ساتھ متھا نہ لگاؤ، ہمارا لیول ہی نہیں کہ ہم تمہارے ساتھ بات کریں۔ زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں۔